نور قلوبنا بأنوار العلي واجعلنا من الأتقياء والأصفياء والأولياء والكاملين والعاملين والصالحين والمؤمنين والمتقين والعارفين والعابدين والصاهدين والكاملين بمودة الولي. والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد الذي سمع في السماوات أحمد وفي الأرضين سيد العلي أبي القاسم محمد وعلى سيد البطحاء سيد الأولياء سيد الأصفياء سيد الأزكياء الموسوم بالإمران المكنى بأبو طالب أبو العلي وعلى سيدة المعصومة المظلومة الإنسية الحوراء أم أبيها العالمة الفاضلة العابدة المحدثة التقية النبية الزاهدة الإنسية المرزية النورية الهانية السماوية سيدة زهرة زوجة العلي وعلى سيدين النورين كوكبين الأزهرين القمرين الأطهرين الشمسين حسنين أبناء العلي وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعداء العلي. أما بعد فقد قال رب العلي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. علماء اعلام مراجع اسلام کی صحت و سلامتی کے لیے اسلام کی بالادستی کے لیے دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے بے گھروں کے گھر کے لیے بے زروں کے زر کے لیے مفلسوں کی مفلسی دور ہونے کے لیے اگلے سال سے پہلے ایران عراق شام جنت البقیع کی زیارت سے مشرف ہونے کے لیے جنہوں نے مجھے نام دیے ہیں ان سب کے نام تحریک ہے ان سب کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے بے گھروں کے گھر کے لیے بے زروں کے زر کے لیے جو قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں ان کی قید و بند سے رہائی کے لیے مجلس کی مقبولیت کے لیے اشکوں کی منظوری کے لیے امام زمانہ کی خوشنودی کے لیے پاکستان کی سالمیت کی حفاظت کے لیے مل کے ایک مرتبہ فاطمی صلوات کی تلاوت فرما دیجیے.
اپنے دہن کو معطر کیا علی کے نام سے. اس لیے سننا آگے تو سن لیں. دیکھیں پھر وہی جملہ جو میں ہمیشہ کہتا ہوں پھر کہتا ہوں، کبھی ذہن میں تصور نہ آئے کہ میں نے علی کے نعرے کا جواب دیا تو علی بلند ہو گئے. نا 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 نا، تو بلند ہوا. یہ ایسا ولی ہے جس کا نام لے لے کے دنیا میں ولی بنتے ہیں، بلکہ بدل کے گئے وہ جس کی ٹھوکروں سے ولی بنے اس ذات کو علی کہتے ہیں. ٹھوکروں سے اس کا نام لے کے علی بلند نہیں ہوگا. اس لیے آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کی نماز آپ کی نماز، آپ کا سجدہ آپ کا سجدہ ہے، آپ کا رکوع آپ کا رکوع ہے، آپ کا سجدہ آپ کا سجدہ ہے، آپ کا قنوت آپ کا قنوت ہے. فرق ہے آپ کے سجدے میں اور علی کے سجدے میں. فرق ہے آپ کے سجدے میں اور حیدر کے سجدے میں. فرق ہے آپ کے رکوع میں اور حیدر کرار کے رکوع میں. فرق ہے آپ کی عبادت میں اور حیدر کرار کی عبادت میں. تیرا سجدہ تیرے مسلمان ہونے کی دلیل ہے، علی کا سجدہ اس کے خالق ہونے کی دلیل ہے. آپ کے سجدے سے آپ مسلمان ثابت ہوتے ہیں، علی کے سجدے سے وہ مسجود ثابت ہوتا ہے. آپ کا سجدہ اللہ کے مسجود ہونے کی دلیل نہیں ہے. یہ تو میں نہیں کہہ رہا، تو میرا تو عقیدہ ہے. طاہر القادری نے بھی یہ جملہ کہا تھا جب اس سے کسی نے پوچھا تھا کہ علی کی عبادت میں، علی کے سجدے میں اور کسی اور کے سجدے میں کیا فرق ہے، تو اس نے کہا اگر وہ سجدہ نہ کرتا تو دنیا اس کو کافر کرتی، علی سجدہ نہ کرتا تو لوگ علی کو خدا کہتے. یہ ہے حیدر کرار. فخر کیا کرو اس علی کا نام آپ کی زبان سے جائے. اور یاد رکھو قرآن کا اعلان ہے لئن شکرتم لأزیدنکم. شکر کس پہ ہوتا ہے؟ نعمت. کس پہ شکر ہے؟ نعمت پہ. الیوم اکملت لکم دینکم. آج دین مکمل ہوا. اللہ کہاں کہہ رہا ہے؟ غدیر میں. آج دین تو اس سے پہلے مکمل نہیں تھا. سبحان اللہ. سوال ہے میرا آپ سے، دین میں کیا کیا ہے؟ نماز دین میں شامل ہے، روزہ دین میں شامل ہے، حج دین میں شامل ہے، زکات دین میں شامل ہے. تو اللہ کہہ رہا آج علی کی ولایت سے دین مکمل ہوا ہے. اللہ کن سے کہہ رہا ہے؟ اس زمانے والوں سے. ان کا نام مکمل ہے تو ہمارا کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي. آج میں نے نعمتیں مکمل کر دی. یہ نعمت جو ہے یہ کیا ہے؟ نعمت ولایت. سب سے بڑی نعمت نعمت ولایت. جس کو اکمال دین کی سند ملی وہ نعمت ولایت. نعمت کوئی یہ کباب روٹی کا نام نہیں ہے. نعمت پائے کلچے کا نام نہیں. نعمت جو ہے یہ دہی بلے پکوڑوں کا نام نہیں. نعمت جو ہے یہ شامی کباب کا یا کوفی کباب کا ان کا نام نہیں. نعمت جو ہے یہ لڈو میٹھی کا نام نہیں. نعمت جو ہے یہ برفی کا نام نہیں. نعمت کیا ہے؟
چھٹے امام تشریف فرما ہے. مولا ہے تو بڑا مزیدار، لیکن ڈر لگتا ہے. مولا نے کہا کس سے ڈرتا ہے بھائی؟ کہتا مولا قیامت کے دن سے ڈر لگتا ہے. اللہ نے کہا ہے نعمتوں کا سوال کیا جائے. مولا نے کہا جی قیامت سے ڈر لگتا ہے، تو مولا نے ایک جملہ کہا قیامت کے وارث کے سامنے بیٹھا ہے قیامت سے ڈر لگتا ہے. ڈرے تو وہ جو کبھی اکیلا بیٹھا ہو، اور تو معصوم کے ساتھ بیٹھ کے تجھے ڈر لگتا ہے. تو بند کمرے میں نہیں بیٹھا، کسی تنگ کوٹری میں نہیں بیٹھا، سانپ بھی تیرے پاس نہیں ہے، کوئی بچھو نہیں ہے، کوئی شیر نہیں ہے، تو معصوم کے ساتھ بیٹھا پھر ڈرتا ہے. کہتا نہیں مولا نعمت کا سوال ہوگا. مولا نے کہا تیرے گھر میں کوئی مہمان آئے اور تو کھانے کے بعد اس سے کہ ہاں جی میں نے دیکھا تھا تو بوٹیاں کھائی، پورا ایک پایا آپ نے پلیٹ میں الٹا دیا تھا میں دیکھ رہا تھا، اور ایک شامی کباب پلس آدھا آپ نے کھایا، 1.5 چاولوں کی پلیٹ آپ نے کھائی. یہ تو نہیں کہ تو اپنے مہمان سے پوچھے تو کہا اللہ جو ہے وہ تجھ سے بھی نعوذ باللہ گرا ہوا ہے کہ وہ تیرے ایک ایک چیز کا سوال کرے گا. مولا پھر کس چیز کا سوال ہوگا؟ کہا النعمہ ولایت علی جس نعمت کا سوال کیا جائے گا وہ کوئی عام نہیں ہے، وہ علی کی ولایت ہے، اس کا سوال کیا جائے گا. یہ فرمان ہے تو نعمت کے لیے شکر ضروری. تو ایک مرتبہ اگر علی کے نعرے کا جواب دے تو ایک مرتبہ کہے اے اللہ تیرا شکر ہے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ نعرہ لگانے میں ایک شکر واجب. شکر کرتے جاؤ گے پھر سوتے ہوئے بھی زبان علی علی کر رہی ہے، جاگو گے تو علی علی کرو گے، شکر کرو گے نعمت بڑھتی جائے گی. پھر ایک موقع وہ آئے گا کہ اگر گرینڈر میں ڈال کے تمہارے بدن کا قیمہ بنا دیا جائے تو ہر قیمے کے ذرے سے آواز آئے گی یا علی. نہیں اگر نہیں ہے بھائی یہ تو سب نے لکھا الحق ما علی و علی وعن الحق علی کے ساتھ ہے. تو اگر آپ علی حق کہتے ہیں تو کوئی اشکال ہے؟ کوئی اشکال نہیں. انما کلمہ حق اللہ مدبر حساب کھینچ رہا ہے یا مثلث. مثلث کے لیے 3 ڈوائیوں کا ہونا ضروری ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ علی ولی اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ. جس عنوان سے بھی دیکھیں حصار قدرت ہے، اور ایسا حصار ہے اللہ نے مطلق انما آتا ہے
اللہ، اللہ تمہارا ولی تھا، ہو سکتا ہے، ہو جائے گا، ہوگا، آج ہوا ہے۔ انما کلمہ حسر ہے، مطلق ما قبل کی نفی۔ الحمدللہ امام زمانہ کی برکت سے میری وہ کتاب کہ جو ابھی تک نہیں چھپی تھی، اس میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ابجد کی روشنی میں، وہ پریس میں چلی گئی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ مہینے میں آ جائے گی، تو اس میں جو انکشافات ہیں ولایت کے حوالے سے وہ تو آئیں گے۔ ایک انکشاف میں بیان کرتا چلوں، انما کلمہ حسر ہے، انما کلمہ حسر ہے، مطلق ما قبل کی نفی کے لیے، یعنی کیا؟ جو کچھ ہے وہ یہی ہے، جو کچھ ہے وہ یہی ہے۔ الف کا 1، نون کے 50، 51، میم کے 40، الف کا 1، 92، سبحان اللہ، محمد کے بنتے ہیں 92، انما کے بنتے ہیں 92۔ اچھا یہ تو ہے ظاہر، اب اس کا باطن کیا ہے؟ انما الف، انما کا پہلا جملہ کیا ہے؟ حرف کیا؟ الف۔ الف ملفوظی 3 حرفی ہے، مکتوبی 1 حرفی۔ الف، الف لام فے، الف کو ہٹا دیا، لام اور فے بچے، نون ایسے، میم ایسے، الف ایسا۔ میں آپ کا ٹائم نہیں لینا چاہتا۔ اس کے بینات بنتے ہیں 326۔ سبحان اللہ، انما کا ظاہر 92، انما کے باطن 326، وسیع بحق کے بنتے ہیں 326۔ انما کا ظاہر محمد، انما کا باطن علی، اللہ اکبر۔ انما کا ظاہر ایسا مشکل نہیں ہو، انما کا ظاہر محمد، انما کا باطن علی۔ ترجمہ کیا ہے؟ اس کے سوا کچھ نہیں، یہ ہے انما کا ترجمہ۔ ما قبل کی مطلق نفی، نہ اس سے پہلے کوئی تھا نہ بعد میں کوئی۔ انما ظاہر محمد، باطن علی۔ اشارہ کیا دیا جا رہا ہے؟ جو کچھ ہے یا محمد ہے یا علی ہے۔ تو جو ہے نا، انما جو کچھ ہے یا محمد ہے یا علی ہے۔ ایک ورقہ اور اسی کتاب کا، میرے مولا علی کے ابجد بنتے ہیں 110، ہر بندہ جانتا ہے۔ میرے مولا کے ابجد ہیں 110، رسول کے ابجد بنتے ہیں 92۔ محمد کے، رسول کی تو الگ ہے، محمد کے بنتے ہیں 92، یہ بنتے ہیں 110، یہ بنتے ہیں 92۔ رسول ہے کل اسلام، یہ ہے کل ایمان۔ مزہ تو تب ہے کہ ابجد بھی چیخ چیخ کے کہے کہ کل ایمان یہی ہے، کل اسلام یہی ہے۔ محمد کے ابجد بنتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، میم نکل گیا تو یہ اور میم بچا، یہ نکل گیا تو الف بچا، میم نکل گیا تو یہ اور میم بچا، دال نکل گیا تو الف اور لام بچا۔ ابجد بنتے ہیں بینات میں 132۔ محمد کا ظاہر 92، محمد کا باطن 132۔ الف کا 1، سین کے 60، 61، لام کے 30، 91، الف کا 1، میم کے 40، 132۔ محمد کا باطن 132، اسلام کا ابجد 132۔ ٹھیک ہے،
میرے مولا کا عین نکل گیا، یہ اور نون، لام نکل گیا، الف اور میم یہ نکل گیا، الف میرے مولا کے بینات بنتے ہیں 102، الف کا 1، یہ کے 10، 11۔ میں مجھے نہیں معلوم کون پیٹیاں دے کے پاس میں محنت کرنے والے نہیں ہیں۔ الف کا 1، یہ کے 10، 11، میم کے 40، الف کا 1، نون کے 50، 102، علی کا باطن 102، ایمان کا ظاہر 102۔ محمد کے باطن سے اسلام نکلتا ہے، علی کے باطن سے ایمان نکلتا ہے۔ انما کلمہ حسر، اللہ نے حساب کہہ دیا، اب کوئی آگے دکھائے نہیں آ سکتا، حساب اللہ کا ہے، میرا باپ کا نہیں ہے۔ اور کھینچا بھی انما کے ذریعے، یہ وہی انما ہے جو آیت تطہیر میں آیا ہے، جب وہاں غیر نہیں آ سکتا تو یہاں کوئی غیر کے آ سکتا ہے۔ اور وہاں بھی 14 کے نام نکالے اس آیت میں، اس آیت تطہیر میں 14 کے نام نکالے، اور اس کتاب میں موجود ہے، ہر ایک جملے میں ایک امام کا نام موجود ہے۔ خیر میں اس میں نہیں جانا چاہتا۔ انما ولی یک نہیں ہے کہ تیرا ولی، ولی کن فقط اس زمانے کے لوگوں کے لیے نہیں، جو گزر گئے، جو آئیں گے۔ انما ولیکم اللہ، اللہ ولی تھا، ہوگا، ہو سکتا ہے، ہو جائے گا، آج ہو گیا، نہیں ہے نا ایسا؟ بھئی کیا ہے؟ آج اعلان کیا، کل بھی تھا، پرسوں بھی تھا، بدل کے کہہ دوں جب سے تھا، ولی تھا، جب تک رہے گا، ولی رہے گا، ہے دلیل ہے، ماضی میں بھی تھا، استقبال میں بھی رہے گا، حال میں بھی ہے۔ یہ کیوں کہا؟ بتانے کے لیے جو آگے ولی آ رہا ہے وہ بھی آج نہیں، وہ بھی پہلے تھا۔ انما ولیکم اللہ، آگاہ ہو جاؤ، اس کے سوا کچھ نہیں، اللہ تمہارا ولی ہے۔ ولی کس کو کہتے ہیں؟ قرب کو کہتے ہیں، باران کو کہتے ہیں، رحمت کو کہتے ہیں، ہمسائے کو کہتے ہیں، دوست کو کہتے ہیں، محب کو کہتے ہیں، سرور کو کہتے ہیں، حاکم کو کہتے ہیں، وسیلے کو کہتے ہیں، وسیلے کو کہتے ہیں، داماد کو کہتے ہیں، مشکل کشا کو کہتے ہیں، حاجت روا کو کہتے ہیں، ضامن نجات کو کہتے ہیں۔ اللہ ولی ہے، جب سے ہے ولی ہے، جب تک رہے گا ولی رہے گا، اور ولی ضامن نجات، ولی یعنی جس کے ہاں آپ کو گارنٹی ملے نجات کی۔ مولانا اسماعیل دیوبندی صاحب یہی پہ جملہ کہا کرتے تھے کہ میں نمازوں کے لیے شیعہ نہیں ہوا، نمازیں میں نے کچھ گھٹائی ہے، بڑھائی نہیں، نہ ہی روزوں کے لیے ہوا، روزے تو وہاں پہلے کھل جاتے تھے رات ہونے سے پہلے، روزوں کے لیے بھی نہیں ہوا وہاں، تو بلکہ چھوٹ تھی، جلدی کھولو اور بھاگو۔ پہلے جو مومنین تھے نا وہ بڑا دھوکہ کھاتے تھے، لاہور پی سی ہوٹل میں نا جب دعوت ہوتی تھی افطاری کی، ان کی اذان ہوئی نہیں، وہ جناب ساری ڈشیں کھا لی۔ اب یہ ان کی اذان سے پہلے اور ان کے وہ جو ہارن بجتا ہے اس سے پہلے شیعہ بھاگتے، پہلے اپنی پلیٹیں بھر کے لے جاتے،
پہلے تو انہوں نے دھوکہ کھایا تھا، اب تو پکوڑے وغیرہ یہ رکھتے 10-15 منٹ بعد کھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ کھا لیے ہوئے، ایک دفعہ دو دفعہ چوک ہوتی ہے، زیادہ تو نہیں ہوتی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس کے لیے بھی کیا نہیں ہوا کہ روزے جو ہے وہ میں نے لمبے ہو گئے، چھوٹے نہیں ہوئے۔ اور کہتے ہیں نہ میں داڑھی کے لیے ہوا، بہت بڑی بات ہے، داڑھی میں نے گھٹائی ہے، بڑھائی نہیں ہے۔ تو جملہ جو ان کا تھا مولانا اسماعیل دیوبندی کا کہ میں شیعہ ہوا ہوں حسین کے لیے، کیونکہ کسی جگہ میرے مذہب میں گارنٹی نہیں ہے جس کے لیے ملتا ہے من بقا علی الحسین او ابقا او تباقا فجا بدلب الجنہ، جو روئے رلائے یا رونے کی شکل بنائے، اس پہ جنت، رونے کی شکل بنائے، اس پہ جنت واجب ہے۔ کہتے پہلے میں نے کہا بھئی یہ کون ہے کہنے والا، کہتے اب جو میں نے دیکھا جنت کا مالک کہہ رہا، اور جب ہمارا تو اب ولی یعنی ضامن نجات، اب جو اللہ کا تصور ذہن میں آیا کہ کون ولی، یاد رکھیے گا توحید کو جتنا بلند کرتے جائیں گے ذہن میں اتنی ولایت بلند ہوتی جائے گی۔ ہمارا قصور یہی ہے کہ ہمارے ذہن میں اللہ بہت محدود ہے، اللہ بہت محدود ہے ہمارے ذہن میں۔ ہمارے ذہن میں ہے کہ اللہ وہ ہے جو مجھے نوکری دلواتا، یہ تو ایک بزرگ کی دعا نوکری دلوا سکتی ہے۔ ہمارے ذہن میں ہے اللہ وہ ہے جو میرے بیٹے کا کام کروا دے، اللہ وہ ہے جو مجھے مکان دلوا دے، اللہ وہ ہے جو مجھے اولاد عطا کر دے، اللہ وہ ہے جو مجھے جنت دے گا۔ جنت ان کے در کا پہلو دے دیتا ہے، یہ تو ان کے نوکروں کے کام ہے جن کو آپ اللہ سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ حال ہے، توحید بلند کرو، عزیزو توحید، اللہ وہ نہیں ہے جو تمہارے تصور میں ہے، اللہ بہت بلند ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ تم میری تعریفیں کرتے میں اس سے بہت گزر پہنچ ہی نہیں سکتے جہاں تک میں ہوں۔ سلام علی المرسلین، سلام میرے رسولوں کے جو ان صفتوں کے مالک ہیں۔ آپ کے ذہن میں جو تصور توحید کا ہے کیا کہنے کی بات، وہ توحید نہیں، وہ ان کے ہاں ملتی ہے، توحید اس سے مافوق ہے۔ توحید بہت ان کے ہاں ملتی، ان کے در پہ فضائل ان کے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اللہ کے۔ فضائل ان کے ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اللہ کے۔ ہم تو کیا سلمان جیسے بھی سمجھ بیٹھے تھے، چل رہے ہیں تو جاتے ہوئے عجیب جملہ حدیث ہے، بڑی معتبر حدیث، عام حدیث نہیں، بڑی معتبر حدیث کہ اگر ابو ذر کو علم ہو جائے جو سلمان کے دل میں ہے، لو علم ابو ذر ما فی قلب سلمان لقتلہ، اگر ابو ذر کو علم ہو جائے جو سلمان کے دل میں ہے، ابو ذر سلمان کو قتل کر دے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو قتل کرنا حرام ہے، یہ کیا چیز تھی جو قتل واجب ہو رہا تھا؟ میں نے اپنے استاد سے پوچھا، ایک بڑی عظیم شخصیت، آیت اللہ، نام منع کیا ورنہ بیان کر دیتا، میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا بھئی بات دراصل یہ ہے،
جو ابو ذر کی نگاہ میں تصور الوہیت تھا وہ سلمان کی نگاہ میں تصور ولایت تھا. یعنی جس کو ابو ذر اللہ سمجھتے تھے سلمان اس کو علی سمجھتے تھے. اب سوچو سلمان کی نگاہ میں اللہ کتنا بلند ہوگا. ذہن محدود، فکر محدود، سوچ محدود. ذرا سی بات میں توحید بہت بلند ہے. توحید تو آپ مر جائیں گے، آپ کو توحید کی تیز سمجھ میں نہیں آنی. تو جب ہم آ رہے ہیں اب یہ جا رہے ہیں تو آگے جا کے وادی النمل سے گزرے، چونٹیوں کی وادی سب جانتے ہیں، لیکن اس کا ایک جملہ نہیں پڑھا جاتا، ترجمے میں نہیں آیا تو کیا کیا جائے. اتفاق سے الحمدللہ ہمارے اردو مترجمین میں خاص عنایت ہے رب العزت کی کہ جو خاص فضیلت ہے آل محمد کی اس کو ترجمے میں نکال دینا ہے. اور جب ہم عربی پڑھتے ہیں تو اس میں ہوتی ہے، اردو میں نہیں ہوتی. تو جب پہنچے نا وہاں پہ وادی النمل پہ تو آپ کو دیکھا تو کہتے ہیں وہ اللہ کتنا بڑا ہے جو ان کی تعداد جانتا ہے. مولا نے ہاں وہ اللہ کتنا بڑا ہے جو ان کی تعداد جانتا ہے. مولا کہتے ہیں یہ اللہ کی تعریف کر رہے ہو یا ہماری؟ یہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے یا ہماری کر رہا ہے؟ کہا جی اللہ کی کر رہا ہوں. شرم کریے، اللہ کی نہیں، یہ تو ہماری ہے. تو یہ بھی جانتے ہیں نر کتنے مادہ کتنے. توحید اس سے بہت بلند ہے، توحید بہت بلند. پھر اس کے بعد امام کے چھٹے امام ہے دیکھا وہ ایک صحابی ہے مولا کا، عام صحابی نہیں، جعفر جعفی خاص صحابی. تو کہتا ہے اللہ تو نے مجھے اولاد دی، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو نے مجھے رزق دیا، تو نے مجھے گھر دیا، اے مجھے رزق دینے والے. مولا کہتے ہیں یہ کس کی حمد کر رہا ہے؟ نہیں معلوم کون سویا ہوا ہے کون جاگ رہا ہے. کس کا ارادہ یہی ہے کہ بستر میں جا کے سوچنا ہے اس نے؟ کس کا ارادہ یہ ہے کہ کل آ کے سمجھنا ہے؟ مولا کہتے ہیں کس کی تعریف کر رہا ہے؟ کا مولا اللہ کی تعریف ہمارے. تصور الوہیت چھوٹا. اللہ نے کہہ دیا میرے بندے میری اتنی عبادت کر، عبدی اطعنی اجعلک مثلی. میرے بندے میری اتنی عبادت، حدیث قدسی ہے ابو ہریرہ کی حدیث نہیں. اب وہ جملہ ایک آدمی کے پیاز نہیں بک رہے تھے، پیاز آتے یہاں پہ پتہ چلتا موٹے کی کیا قیمت ہے. چھوٹے پیاز کی قیمت اتنی نہیں ہوتی، موٹے کی زیادہ ہوتی. تو اب پیاز کے بک رہے تھے، پیاز بھی تھے اکے. یہ وہ حدیث ہے جو 25,000 دوسری حدیثوں کے بعد بچی ہے. یہ ٹھیک حدیث کریکٹ، اس کی صحت بالکل ٹھیک ہے، بالکل ویریفیکیشن کے بعد، تعین کے بعد، علم رجال کے بعد، چیکنگ کے بعد یہ حدیث سامنے ہے. کہا جی پیاز نہیں بک رہے، لگ رہا ہے خراب ہو جائے گی، بکوانے ہیں. نو ٹینشن، میں ہوں نا. تو کہا کیسے بکوائیں گے؟ میرا کام. کسی نے کہا نو ٹینشن، اس نے کہا نو ٹینشن، کسی نے کہا نو ٹینشن. دونوں طرف سے جب نو ٹینشن کی بات آئی، اس نے کہا بکوانا میرا کام ہے، اس نے کہا دینا میرا کام ہے. پیشگی باقی بات بکنے کے بعد. اب یہ آئے میں نے رسول کو سنا تھا. کب
سنا تھا یہ صبح کو شام سنا تھا. آپ نے فرمایا تھا نہیں فرمایا من اکلا فصل اکا فی مکہ وجہ بند لہ الجنہ. جو اکے کا پیاز مکے میں کھائے گا اس پہ جنت والی. اب جناب یہ اعلان ہونا تھا. دھڑی والی بات تو ختم ہو. نہیں دھڑی والی بات ختم ہو. دھڑی نہیں, کلو والا اضافی ختم. آپ نے کلو والا چھٹانگی بھی ختم جناب. دانا ہوتا نا مالٹے آتے کلو آتے ہیں. بڑا 15 روپے کا, چھوٹا 8 روپے کا. تو پھر یہ بڑی جنت کیا کہنے بڑا بیان ہے. یہ بڑی جنت ہے. یہ ڈیفنس میں یہ چھوٹی ہے سامنے میں. یہ بڑی آپ جناب یہ بڑی جنت ہے چھوٹی جنت ہے. بڑی میں کہتا ہوں وہ جناب بک گئی. سارے پیاز تھوڑا تھوڑا وہ بڑی جنت چھوٹی جنت بڑی جنت. سارے جناب پیاز کھائے گا. کھانا کعبہ کے اندر بیٹھ کے کھائے گا. اسی کتاب میں 2 صفحے پہلے حدیث لکھی ہوئی ہے کہ کچا پیاز کھا کے مسجد میں نہانا فرشتے بھاگ جاتے ہیں. لیکن یہ اکے کا ہے خاص اکے. آپ جناب وہ پیاز انہوں نے کھائے. پیاز کھانے کے بعد اب آئے صاحب کہیے آپ کا اب ایسا کریں حدیث واپس. نہیں اب نہیں ہوگی. جو نکل گئی وہ نکل گئی. اب اگر حدیث ہوئی نا واپس تو جتنے گھر بھیجے نا اتنی. یہ کام نہیں ہو سکتا. وہ گھر والا وہ چپس رہنے دے وہ بھی چل رہی ہے. ابھی تک لوگ اکے کے پیاز بھوکتے ہیں وہاں تک. کھانے کعبہ کی فکر کم ہوتی ہے. وہ اکے کی فکر زیادہ ہوتی ہے. اکے کا پیاز میں نے کھانا بار اکے کے پیاز میں جنت واجب ہو جائے کوئی تعجب نہیں. اور جس کی وجہ سے دین بچا اس کے غم میں روئے تو کیسے جنت واجب ہو گئی. اکے کا پیاز جنت دلوا سکتا ہے تمہیں. ہمیں اشک غم حسین جنت دلوا سکتا ہے. دلاتا ہے. ہماری جنت حسین ہے. ہماری روح حسین ہے. ہمارا دین حسین ہے. میرا ایمان حسین ہے. میرا اسلام حسین ہے. میرا قرآن حسین ہے. ناطق قرآن حسین. یقین نہیں آتا. میں مبالغہ نہیں کر رہا. یہ نہ سمجھیے گا کہ میں خطیبوں کی طرف مبالغہ آ رہی ہوں. نہ میں 20-22 سال بشر میں پڑھا رہا ہوں اب بھی. اور پڑھنے کے بعد ایسی بات نہیں ہے. آپ جائیں امام حسین کی زیارت کا فکرہ ہے. السلام علیکہ یا دین اللہ. اے اللہ کے دین میرا تجھ پہ سلام. یقین نہیں آتا تو اجمیر سے بھی آواز آتی ہے دین حسین. اللہ فرما رہا ہے آپ دین معرفت بلند کریں. اگر معرفت بلند ہوتی جائے گی معرفت مذاق نہیں ہے. آپ یہ سمجھے کہ میں نے جان لیا مولا علی کا نام علی ہے یہ معرفت ہے. جب تک مجھے آپ کے کمالات کا علم نہیں ہوگا مجھے معرفت نہیں. اور بھائی آپ کا مجھے پتا نہیں آپ کے پاس کون سی ڈگری ہے, کیا کرتے ہیں, کیا کمال ہے, کس منطق پہ ہے, کس منزل پہ ہے, کس صنعت کے مالک ہے, مجھے معرفت نہیں ہے. معرفت کے لیے علم کا ہونا ضروری. علم کے لیے فضائل کا ہونا ضروری. تو فضائل کو وقت کا ضیاء کہنے والوں علی کا ذکر معرفت کے ساتھ ہے. معرفت فضائل کے ساتھ ہے. یہ جس زمانے کے امام کے زمانے میں آپ گزر رہے امام زمانہ کیا کہا من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی بارہ ولی. جس کو اپنے امام کی معرفت نہ ہوئی ماتا کفر و نفاق. وہ کافر ہو کے مرتا ہے. وہ منافق ہو کے مرتا ہے. میتھ کا علم آپ کے پاس نہ ہو تو کافر نہیں ہوتے.
बियोलॉजी का इल्म ना हो तो आप मुनाफिक नहीं होते। ये कौन है जिसकी मारिफत ना हो तो इंसान कुफ्र भी पाता है, निफाक भी पाता है। ये इमाम ज़माना, ये 12वां वली है। तो जिसके 12वें बेटे की मारिफत ना हो तो इंसान काफिर भी होता है, मुनाफिक भी होता है। तो अबू होगा अफजल होगा, अबू होगा अफजल होगा। तो जिसके सदके में कायनात है उसकी मारिफत ना हो तो ना ईमान मिलता है ना इस्लाम मिलता है। ऐ अली के जिक्र को वक्त का ज़िया कहने वालों, तुमसे मेरे एक सवाल है। तो कहते हैं ना अली के जिक्र से वक्त जाया होता है। मुझे ये बताओ, तुम आज मोमिन क्यों कहलाते हो कि अली की विलायत का ऐलान किया? तुम आज मुत्तकी कहलाते हो, तुमने अली वलीउल्लाह का कलमा पढ़ा। तो जिसकी वजह से मोमिन कहलाओ, जिसकी वजह से मुसलमान कहलाओ, जिसकी वजह से मुत्तकी कहलाओ, शर्म नहीं आती कहते हुए अली के जिक्र से वक्त जाया होता है? से रुजू करो। हम लावारिस नहीं है, हमारा वारिस मौजूद है, हम बेवारिस नहीं। छठे इमाम फरमाते जब इमाम आएंगे तो हर शख्स ये कहेगा मैंने इनको 8 मरतबा देखा, कोई कहेगा मैंने 10 मरतबा देखा। इमाम तो मौजूद है, अल्लाह जाने किसके साथ बैठे, हमें नहीं पता। इमाम हमारे सामने जाहिर होके आते, अगर जाहिर होके ना आते होते तो इमाम हर बंदा कैसे कहेगा मैंने 8 मरतबा देखा, 6 मरतबा देखा। पर्दा हमारी आंखों पे है, हमारी आंखों पे पर्दा है, वो गायब नहीं है। हमारी आंखें इस लायक नहीं है कि नूरुल्लाह को देखें। आपकी मारिफत के लिए जुमला कहना चाहता हूं कि सैयद अब्दुल करीम बहुत बड़े शख्सियत बोली है। कौन थे? मोची जुदिया गड्ढा करते दे रहा, लैंडलॉर्ड नहीं थे, मोची थे, गरीब तरीन आदमी। मैंने ये कहा कि चाहे मोबाइल 300 रुपए का हो, कनेक्शन मिला होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि 2 करोड़ की आपकी कोठी हो, किराए के मकान में हो, कनेक्शन मिला होना चाहिए आपका। बल्ब का कमाल ये है कि इधर ऑन करो तो रोशन हो जाए, जल्द हो जाए। जो नहीं करता तो दलील है या फ्यूज है, ये कनेक्शन कटा हुआ है। तो अली के जिक्र में जिसके चेहरे का बल्ब रोशन ना हो, इन्होंने रसूल को देखने के लिए अमल किया, सरकार की ज़ियारत है कि अगर कसरत के साथ कोई सलवात पढ़ता हुआ सो जाए तो रसूलुल्लाह की ज़ियारत करता। इसने अमल किया कि मैं रसूलुल्लाह को देखूं। अमल जब किया है तो आलम ख्वाब में 3-4 दिन के बाद सरकार की ज़ियारत की, सलाम किया। कहता है या रसूलुल्लाह मैंने आपसे इसलिए बुलाया है, आपकी ज़ियारत करना चाह रहा था कि आप मुझे बताएं मैं इमाम ज़माना से कैसे मुलाकात करूं। अब ये वो अमल है जो रसूल ने बताया। आपका भी दिल चाहता है ना कि अपने इमाम के सामने अपनी हाजात बयान करें, मौला से बात करें, दिल नहीं चाहता आपका? चाहता है ना? तो ये वो अमल है जो किसी किताब में रसूल का बताया। रसूल ने कहा कि देखो मेरा बेटा मेहदी जो है वो सुबह शाम वाला अंतुबन्न के बदल दुमो तब सबाहन वो मसला, सुबह के टाइम सूरज निकलने के टाइम और गुरूब आफताब के टाइम अपने जल हुसैन के रोता है। अभी चंद जुमले सुन ले अपने इसको मैं कंट्रोल करके। सुबह शाम रोता है, हर सुबह हर शाम। सूरज निकलता है, ये जो सुर्खी रिवायत में ये जो सुर्खी नमूदार हुई है ना सूरज के तुलू के टाइम और गुरूब के टाइम, ये आशूर के दिन से हुई। ये जो खून है सैयद शुहदा की अलामत है। कहते वो खून देख के वो जो सुर्खी नमूदार होती है मेरा बेटा रोता। तो कहते अगर तुम चाहते हो मुलाकात करो
تو تم بھی رویا کرو، صبح شام رو تو تمہیں بھی اپنے امام کی زیارت ہو. یہ دیکھیں ضروری نہیں آپ کو پوری مجلس آتی صبح کے ٹائم. میں اسی لیے سورج کا صبح کے ٹائم دیکھنے کو بہت زیادہ فضیلت ہے. غروب کے ٹائم سورج کو دیکھ کے کچھ نہیں کہہ سکتے تو یہ کہیں ہائے میرا غریب حسین، ہائے میرا مظلوم حسین. اس سورج کو یہ عمل اتنا کم از کم دن میں 2 مرتبہ آپ کو مجلس پڑھنے کا ثواب ملے گا. 2 مرتبہ سورج کو دیکھ. رسول اللہ نے کہا کہ دیکھ یہ 2 ٹائم تو کیا کر. میرا بیٹا یہ کرتا ہے اس کا اثر یہ ہوگا. میرا بیٹا یہ دیکھے گا کہ کون ہے جو اس ٹائم میری ہمراہی کر رہا ہے. 1 2 3 دن والا دیکھیں گے کون ہے جو میرے ساتھ ہوگا. ہاں ہاں تو بڑی بات ہے کہ امام اکیلا نہیں روئے گا. کتنا پیارا ہے، امام اکیلا نہیں روئے گا، آپ بھی مولا کے ساتھ ایک جماعت بن جائے اس ٹائم رویا. اب اس میں رونا شروع کیا صبح کے ٹائم شام کے ٹائم. ملتا ہے کہ وقت گزرتا گیا گزرتا گیا گزرتا گیا اور اس نے کیا کام کیا تھا، ایک جانماز لیا ہوا تھا امام زمانہ کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو ان کو اس جانماز پہ بٹھا. سامنے سے آواز آئی سید عبد الکریم میں آ گیا. مولا ہم بھی انتظار کر رہے ہیں. ایک جملہ کہہ دوں دل کی بات. ملتا ہے کہ جب بقیت اللہ دنیا میں تشریف لائے تو بی بی نرجس خاتون روتے ہوئے کہتی ہے ایک دن آ کے کہ سردار ہے امام حسن عسکری میرا بیٹا نظر نہیں آ رہا. تو کہا کہ آسمان کے فرشتوں نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارا دل یہ چاہتا ہے ہم امام زمانہ کی زیارت کریں. جبرائیل مرغابی کی شکل میں اور فرشتوں کے ساتھ آ کے اٹھا کے لیں گے ابھی آ جائے. ایک جملہ کہتے ہیں ہم اللہ سے اے اللہ کیا ہمارا دل نہیں در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، جس کے دروازے میں جاتے ہیں وہ ہمیں دکھ کرتا ہے کہ ہمارا دل نہیں ہم امام زمانہ کی زیارت کر رہے ہیں. ہمیں بڑے فقیہ انداز میں کہا جاتا ہے سلمان بڑے نیک تھے. سلمان تو امیر المومنین کی گود میں تھے. ابو ذر بڑے اچھے تھے، انہوں نے تو مولا کو دیکھا، مقداد نے مولا کو دیکھا. ہمارا کیا قصور ہے کہ ہم مجلسوں میں بھی آتے ہیں دیکھتے ہیں ہمیں امام زمانہ کی زیارت ہوئی. خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جو امام کی زیارت سے مشرف ہو. سید عبد الکریم کی وہ منزل ہوئی کہ ہر ہفتے امام ان کے پاس آیا. ہر ہفتے امام ان کے پاس آ کے ان کا حال پوچھنا. سید عبد الکریم فلاں مومن کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، اس کو میرا سلام کہنا، اس کو میرا سلام کہنا. خوش خوش میرا یقین ہے امام یہاں موجود. امام موجود. امام ملتا ہے کہ میں نے جو پڑھا ہے کہ جب مصائب ہو رہے ہو تو امام دنیا کے کسی کونے میں ہو فرماتے اس مجلس میں نظر ہوا. مخصوصاً چند مجالس کا مولا نے کہا، ایک شریکت الحسین بیوی کا، ایک غازی شہنشاہ کا. میں سب کام چھوڑ کے آیا. انشاءاللہ باقی میں ذکر کروں گا، انشاءاللہ وہیں سے گفتگو کا آرام ہوگا. عزیزو آج میں نے اس بی بی کا ذکر کرنا ہے جو سید زادی تو نہیں لیکن وہ بی بی ہے
جس نے وہ انتہا کی ہے مقام مسائل کی کہ آج تک اس بی بی کا نام جب لیا جاتا ہے تو ملتا ہے بلکہ معصومین کے زمانے میں معصومین کی آنکھیں اشکبار تھیں. بس اتنا کہہ دو اس بی بی کے لیے. معصوم فرماتے مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جہاں رباب اور سکینہ اجر. خدا تمہیں کسی غم میں نہ رلائے. ہے ہماری جانیں قربان ہو جائے اس بی بی کے قدموں کی خاک. آپ تو مصائب سن کے روتے ہیں نا, اس بی بی نے مصائب میری جانیں قربان. قدم قدم پہ 2 نگینے تھے اس بی بی کے پاس. ایک کربلا میں رہ گیا اور ایک شام میں. نگینے ایسے تھے کہ ایک مولا کے آج بھی سینے پہ ہے اور ایک مولا کے سینے پہ سوتی تھی. یہ اتنی مظلومہ بھی ہے. ملتا ہے جب کربلا آئی ہے نا تو کربلا آ کے اس نے جناب شریعت الحسین کی طرح اپنے کو گرا اور ایک جملہ کہا. یہ نہیں کہا اس نے میرا علی اصغر, میں نے نہیں کہا. یہ نہیں کہا میری سکینہ. جو جملہ کہا ہے وہ یہ کہا ہے آقا میں نے دیکھا تھا آپ پیاسے تھے, میں نے دیکھا ہے آپ کا لاشا 3 دن تک زمین پہ پڑا رہا. میں وعدہ کرتی ہوں نہ پانی پیوں گی ٹھنڈا اور نہ کبھی سائے میں بیٹھوں گی. عزیزوں 2 روایتیں ملتی ہیں. ایک روایت تو یہ ملتی ہے کہ جب بیویاں کربلا سے جانے لگی نا تو اس بیوی نے ہاتھوں کو جوڑ دیا مجھے یہیں رہنے دیں, میں یہیں پہ رہوں گی کربلا میں, میں مجاورہ بن کے رہنا چاہتی ہوں اپنے آقا حسین کے. اور دوسری روایت ملتی ہے کہ مدینے پہنچی لیکن قسم ہے اس اللہ کی جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے, جب تک رہی سورج نکلتا تھا آیا, پانی آیا سو کھل گیا لیکن یہ بیوی نہیں ہے. عزیزوں میری جانیں قربان ہو جائے. پانی آ رہا ہے نہیں, ٹھنڈا پانی ہے نہیں, میں نے نہیں پینا گرم پانی. سائے میں بیٹھ بیٹھ کے رنگ بدل گیا بیوی. اب جو آ رہا ہے کہ خواتین آ کے کہتی بیوی ہوں میرا باپ کہاں ہے, کہا یہ کہا نہیں یہ تو نہیں ہے. میں نے کہہ دیا آپ نے سن لیا. خواتین نہ پہچان سکتی تھی یہ رنگ کا حال ہو گیا تھا بیوی کا. ایک دن آخر کون ہے جناب شریعت الحسین جناب زینب سے برداشت نہ ہوا. آگے کہتی ہے کہ بیٹا سجاد آپ کی ماں ہے آگے کہیں ان کو لے آئے. عزیزان محترم یہ جملہ کہنا تھا. امام سجاد نے جب پھوپھی کا حکم دیکھا گئے آگے کہا کہ اماں چلے سائے میں. کا بیٹا حکم ہے یا درخواست ہے؟ کا نہیں اماں امر ہے, امر امامت ہے چلے. ابھی تو یہ جملہ سننا تھا تو اس بیوی نے ایک جملہ کا اے اللہ ایک امام سے وعدہ کر کے آئی تھی, دوسرا امام مجھے حکم دے رہا ہے. عزیزو ایک پاؤں سائے میں ایک قدم سائے سے باہر بی بی زینب کی آواز آئی بیٹا سجاد تیری ماں چلے. اجرکم
حضرت الحسین سے کہتی ہے کہ ایک چھوٹی سی گٹھڑی ہے اس بیوی کے ہاتھ میں جو چھوڑ نہیں رہی، ہاتھ کی گرفت میں ہے، نکل نہیں رہی۔ بڑی کوشش کی بیویوں نے لینے کے لیے، جناب زینب نے آ کے اب اللہ جانے ادب میں میری عزیزوں بیوی زینب نے ہاتھ رکھا، انگلیاں کھل گئی۔ اب ہر بیوی یہ سوچ رہی ہے دیکھیں تو صحیح اس گٹھڑی میں کیا ہے۔ یہ کربلا سے شام اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی، کربلا میں ساتھ تھی، شام میں ساتھ تھی، کوفے میں ساتھ تھی، مدینے میں اس نے ایک لمحے کے لیے یہ گٹھڑی چھڑانے کی چھوٹی سی گٹھڑی ہے کیا اس میں؟ عزیزوں جب گٹھڑی کو کھولا نا تو کیا منظر دیکھا، حسرت کے دل بھولے کی جلی ہوئی لکڑی ہے۔ علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیوں کا، سیدہ کے گھر کے دروازے کی جلی ہوئی لکڑیوں کا، پروردگارا جو بے اولاد ہے ان کو اولاد دیتا۔ کتنے مومنین کی لسٹ ہے، 20-25 نام ہے جو بے اولاد ہے، میں نہیں کہتا ان کو بیٹا دے، اے اللہ ان کو حسین کا عزادار عطا۔ پروردگارا جن کے پاس گھر نہیں ہے سب کا محمد والے محمد کا ان کو حسین کا عزا خانہ عطا۔ پروردگارا ہمارے بدن کا وہ حصہ جو ولایت آل محمد سے خالی ہے اس کو ولایت آل محمد سے مملو کر۔ پروردگارا جب تک زندہ رہے علی علی حسین حسین، جب اس دنیا سے جائے جو آخری لفظ زبان سے نکلے وہ یا حسین یا حسین یا حسین ہو برحمتک یا ارحم الراحمین ماتم حسین۔